مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ہیں، آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھوایا کہ میں تو ایک اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے۔ حالات بڑے خطرناک ہیں اور وہ خود بھی بہت خطرناک ہے۔ اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، پہرے دار ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، چاوڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11 سے 12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کی ڈیوٹی آپ نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ تو یہ صحابی مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، اس لیے مجھے جلدی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، کوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدہ سے جھکا کہنے لگا، محبوب خدا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھگ کے کہتا ہے، کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے بھی پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو یہ صحابی رسول بے نیازی سے فرمانے لگے، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کی بے عزتی ہو گئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے۔ مسیلمہ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ تو ہے ہی کذاب۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ
نہیں دھل سکتا تو کل بھی جھوٹا تھا آج بھی جھوٹا ہے۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے بھی 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا، اور اسی طرح میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے بھی پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیرے پہرے داروں کو کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسیلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید فرمانے لگے کہ تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کے احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسیلمہ نے پھر تلوار مار دی، دوسرا بازو بھی، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ تو حبیب بن زید فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلے دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں ہے، کاٹ دے۔ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسیلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ، یہ تھے میرے نبی کے صحابہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعہ سے کچھ سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔